بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، رزق کا، دولت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جتنا رزق سنبھال سکتے ہو سنبھال لو، جتنا رزق حاصل کرنا چاہتے ہو حاصل کر لو۔ محرم الحرام کے ختم ہونے سے پہلے یہ وظیفہ اور یہ عمل، الف والا عمل سفید کاغذ پہ جیسے آپ کو تھمبنیل پر نظر آ رہا تھا، آپ کر لو۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ الف والا عمل آپ کر لو۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، انشاءاللہ اتنا رزق ملے گا، اتنا مال ملے گا، اتنی دولت ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے جو محلے دار ہیں، جو دوست احباب ہیں، سب آپ کے پاس آئیں گے، منتیں کریں گے، حضرت بتا دیجئے نا، کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس سے دنوں میں کروڑ پتی بن گئے ہو؟ کون سا ایسا عمل ہے جس سے دنوں میں آپ لاکھ پتی بن گئے ہو؟ کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے آپ مالا مال ہو چکے ہو؟ کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے آپ اتنے مالدار ہو چکے ہو؟ آپ کی ساری پریشانیاں ختم، آپ کی سب کچھ ختم۔ ایسا عمل ہمیں بھی بتا دیجئے، منتیں کریں گے آپ کے پیچھے پھریں گے۔ معزز سامعین کرام، یقین نہیں آتا؟ ایک بار آزما کر دیکھو۔ جس نے آزمایا، جس نے اس عمل کو کیا، تو معزز سامعین کرام اس کے نصیب میں خوشیاں آ گئیں، نصیب کے بند تالے کھل گئے، مقدر کے بند تالے کھل گئے اور نصیب چمک اٹھا۔ اور جس نے اس عمل کو نہیں کیا، جو یہ عمل نہیں کر سکا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس نے جھوٹ سمجھا اور جس نے اس کو غلط سمجھا، اس کے مقدر کے اندر رسوائی آئی ہے، اس کے مقدر کے اندر مایوسی آئی ہے، اس کے مقدر کے اندر سوائے ذلت کے اور کچھ بھی نہیں آیا۔ اب آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو اس عمل کو کریں، آپ چاہیں تو ذلت اور رسوائی والی زندگی گزار لیں، آپ چاہیں تو اپنی زندگی کی وہ رونقیں، وہ بہاریں، وہ خوشیاں واپس لے آئیں، یا آپ چاہیں تو معزز سامعین کرام مایوسیوں کے ساتھ اپنی زندگیاں، پریشانیوں کے ساتھ اپنی زندگی، ٹینشنوں کے ساتھ اپنی زندگی اور ڈپریشن کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اب آپ کی مرضی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دل کھول کے عیاں کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا، چن لے جس کا جی چاہے۔ معزز سامعین کرام، تو یہ رزق کا ایک ایسا عمل ہے کہ جس نے بھی اس عمل کو کیا، اس کی نسلیں بھی اس کے رزق کو نہیں ختم کر سکتی۔ اس کے گھر میں رزق کی بارش ہو جائے گی، مال کا طوفان آ جائے گا، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر ایسے چمک اٹھے گی۔ آپ چاہتے ہیں نا اس عمل کو کریں، تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں، یاد رکھیے گا، ایک وظیفہ ہے اور دوسرا سادے کاغذ پہ جیسے تھمبنیل پہ نظر آ رہا تھا کہ الف لکھنا ہے۔ بڑا سا کاغذ لے لینا ہے، بڑا سا صفحہ ہو ایک، اور اس صفحے کو شروع کرنا ہے، اوپر سے جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ایسے الف آخر تک آپ نے لکھنا ہے۔ لیکن لکھنے سے پہلے آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ معزز سامعین کرام، عمل کیا ہے؟ عمل سے پہلے 3 بڑی شرطیں ہیں، اور ان شرائط سے پہلے اتنی بات ضرور کہوں گا، آپ ٹھیک سمجھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کو میری بات اچھی لگے، میرا وظیفہ اچھا لگے، قرآنی وظیفہ ہو، اتھینٹک وظیفہ ہو، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ نہیں تو آپ کے جی میں ہے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کو تنگ تو نہیں کروں گا، ریکویسٹ کر سکتا ہوں، آپ کے سامنے درخواست کر سکتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ کا ایک سبسکرائب سے میرا حوصلہ، آپ کی ایک لائک سے میرا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ معزز سامعین کرام، چلتے ہیں، خیر یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی، چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو بات کر رہا تھا کہ 3 بڑی شرطیں ہیں۔ کون سی شرطیں ہیں؟ نمبر 1، صدقہ کرنا ہے۔ جب بھی آپ کوئی عمل کریں، جب بھی آپ کسی بھی دنیا کے کام کے اندر ہوں،
جو چاہے آپ کریں معزز سامعین کرام، اس سے پہلے خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں صدقہ کر لیجئے گا۔ صرف اس عمل سے پہلے نہیں، دنیا کے ہر کام سے پہلے، یعنی آپ کاروبار کی ابتدا کر رہے ہیں، صدقہ کر دیجئے، آپ بچوں کے رشتے کے لیے جا رہے ہیں، صدقہ کر دیجئے، آپ کہیں پر کوئی ایسا بڑا کام کر رہے ہیں، صدقہ کر دیجئے۔ کیا ہوگا؟ حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے، شریروں کے شر سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ پھر دوسرا معزز سامعین کرام، تنہائی کے اندر دوسری شرط یہ ہے کہ تنہائی کے اندر یہ عمل کرنا ہے، جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، جہاں کوئی آپ کے ساتھ باتیں کرنے والا نہ ہو، جہاں کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو۔ یعنی تنگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ بات کر لے اور پھر آپ کا دھیان ادھر چلا گیا، وظیفہ رہ گیا، ایسے نہ ہو۔ معزز سامعین کرام، آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں تنہائی میں، آفس میں بھی کر سکتے ہیں، راستے میں چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، گاڑی میں بھی کر سکتے ہیں، کمرے میں بھی، حتیٰ کہ ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اکیلے ہی ہوں، 2-4 آدمی ہیں لیکن سمجھدار ہیں، آپ نے کہا جی میں ایسا بات نہیں کرنی، میں عمل کر رہا ہوں، تو وہ بات نہیں کریں گے تو بس ٹھیک ہے، ان کے سامنے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری سب سے بڑی بات، خالی ذہن ہو کر۔ میں نے کیوں کہا خالی ذہن ہو کر؟ اکثر لوگ کہتے ہیں یار بڑے بڑے وظائف کیے ہیں، بڑے بڑے چینلوں کے وظائف کیے ہیں، بڑے بڑے مفتیوں کے پاس، آستانوں کے پاس، خانقاہوں میں گئے، اتبیاء کے پاس، بڑے بڑے ڈاکٹرز لوگوں نے وظائف بتائے تھے، علماء نے، مفتیوں نے بتائے تھے، لیکن اثر نہیں ہوا، تو اس مفتی کے وظیفہ کیا اثر کرے گا؟ یہ نہیں، خالی ذہن ہو کر، رب کا کلام ہے، اللہ کی کلام ہے، صدقے دل سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے مقدر کا بند تالا، نصیب کا بند تالا کھل جائے گا، مقدر چمک اٹھے گی۔ اب آپ کی مرضی اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل یہ ہے، معزز سامعین کرام، تعوذ پڑھنا ہے 3 بار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 بار۔ پھر 3 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، میرے نبی آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سب کے دل کا قرار اور سب کے دلوں کی دھڑکن اور سب کے دلوں کا چین اور سکون جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ چاہیں تو نماز والا پورا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یا رزاق یا باریو 1313 مرتبہ، یہ دونوں پڑھنے، اللہ کے نام ہیں۔ پھر درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفار 33 مرتبہ کرنا ہے۔ اب یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 7 دن کا یہ عمل ہے، ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں۔ جب عمل مکمل ہو جائے گا پھر آپ نے سادہ صفحہ لینا ہے اور یہاں اوپر سے شروع کرنا ہے، الف 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 ایسے لکھتے لکھتے یہاں ایسے پورا کوئی جگہ خالی نہیں، یہاں سے شروع کر کے یہاں تک کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑنی ہے، آپ نے پورا الف الف لکھ دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب یہ عمل آپ 7ویں دن کر لیں گے، یعنی ہر روز نہیں کرنا، 7ویں دن یہ عمل کرنا ہے۔ ایک دن وظیفہ کیا، دوسرے دن کیا، تیسرے دن، 7 دن مکمل ہو گئے، 7ویں دن جب وظیفہ کیا تو یہ الف والا یہ عمل آپ نے کاغذ پہ کر دینا ہے۔ جب کاغذ پہ کر دیا تو کسی قبرستان میں جا کر کسی اچھی سی قبر کے پاس آپ نے اس کو دفنا لینا ہے، دفنا دیا۔ اب اس کے بعد معزز سامعین کرام پھر آپ غیب سے جو ہے رزق کی بارش دیکھیں گے۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔